اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے متعلق ہی ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی 2 ویڈیوز نہیں دیکھیں جن کا ٹاپک زکوٰۃ تھا تو آپ پہلے میری پریویس ویڈیوز دیکھیں، اس کے بعد آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ میری جو پچھلی 2 ویڈیوز ہیں اس میں ہم نے بتایا تھا کہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں تفصیل کے ساتھ 8 مصارف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آپ وہ والی 2 ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کس کس جگہ پر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اور کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے مومنین کی بنیادی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ تو پریویس دونوں ویڈیوز دیکھنے کے بعد آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ اس میں 2 سوالات کے جواب دوں گی جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ضروری ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، کیا زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ان 2 سوالات کے جوابات جو ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو جی ہاں، زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے اور آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ زکوٰۃ ہے اور میں فلاں انسان کو دینا چاہتی ہوں تو یہ کافی ہے، اس کے لیے زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ تو نہیں، بتانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اسلام انسان کی عزت نفس کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، وہ مستحق ہے، تو آپ اس بندے کو زکوٰۃ دیں، بھی طریقے سے اس کو گفٹ کر دیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور نہ ہی ریاکاری ہو۔ ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 سے 266 تک پوری تفصیل سے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی صدقہ قبول کرتا ہے جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتلایا جائے، یعنی ریاکاری نہ کی جائے۔ پھر فرمایا اپنے صدقہ و خیرات کو کسی پر احسان جتلا کر ضائع مت کرو، اس سے اچھا ہے کہ تم کسی سے اچھی بات کر لو، بجائے مالی مدد کرنے کے کسی سے اچھی بات کر لو، وہ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، لیکن مدد کر کے اگر احسان جتلایا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کی مثال یوں دی کہ اگر ایک پتھر پہ بہت ساری گرد پڑی ہو اور ایک دم تیز بارش آئے اور اس پتھر کو بالکل صاف کر دے، ساری گرد جو ہے وہ اتر جائے اور اس پر گرد کا نام و نشان بھی نہ رہے، تو بالکل اسی طرح ریاکاری تمہاری نیکی کو ضائع کر دیتی ہے کہ کسی پر احسان کر کے اسے جتلاتے رہے تو وہ نیکی پھر نیکی نہیں رہے گی۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ اور صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک شہید، ایک قاری اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے کہے گا کہ میں نے دنیا میں تمہیں اتنی اچھی صحت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو لوگوں کے لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لہٰذا لوگوں نے تمہیں بہادر کہا، تمہیں دنیا میں ہی اس کا اجر مل چکا۔ پھر قاری کو پیش کیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے دین کی بڑی خدمت کی، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے تو لوگوں سے تعریف سمیٹنے کے لیے کیا تھا سب کچھ، لہٰذا لوگوں نے تمہاری بڑی تعریف کی اور تمہارا اجر تمہیں دنیا میں ہی دے دیا گیا۔ پھر سخی کو بلایا جائے گا اور وہ اپنی نیکیاں گنوائے گا جو اس نے دنیا میں کی ہوں گی، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ دکھلاوے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تینوں کو اوندے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اعمال اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔
ایک اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اور ان میں سے 7واں وہ شخص ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی ریاکاری نہ کرے۔ تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں ہم اس میں کتنی ریاکاری کرتے ہیں، اور اگر کرتے تھے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بیان کی گئی ہے اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ اگر ہم نے ریاکاری کی تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم ایسا نہیں کریں گے، اور جب بھی کسی کے ساتھ احسان کریں نیکی کریں تو اس کو جتلائیں نہیں، کیونکہ انسان نیکی اگر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو اور اس کو اجر دے۔ لیکن جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس ٹائم تو ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ ٹائم گزرتا ہے اور وہ انسان ہمارے ساتھ کچھ بھی برا کر دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً اس کو اس نیکی کا یاد دلاتے ہیں کہ میں نے فلاں ٹائم پہ اس کے ساتھ یہ نیکی کی تھی اور دیکھو یہ آج میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اللہ رب العزت جس طرح ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہمارے ساتھ احسن طریقے سے پیش آتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے، وہ انسان کی تمام برائیوں کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے مطابق ہمیں رزق دینے لگے تو سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اس طرح پیش نہیں آتا، وہ ہمارے اوپر احسان کرتا ہے لیکن جتلاتا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی یہی خوبی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ اچھا کریں تو اس کو جتلائیں نہیں، احسان کر کے اس کو ریاکاری میں تبدیل نہ کریں، کیونکہ احسان تب تک ہی احسان ہوتا ہے جب تک اس کی نمود و نمائش نہ کی جائے۔ جب اس میں ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ پھر بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ احسان بھی ہم نے کیا اور اس کو ضائع بھی کروا لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے نیکی کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اور دائیں ہاتھ سے اگر صدقہ خیرات کریں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے کیا دیا ہے۔ اس طرح کا صدقہ خیرات کرنے کی عادت اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اگر ہم سب نے صدقہ خیرات کرتے ہوئے ریاکاری کی یا کسی پہ احسان جتلایا۔ تو آج سے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ہم انشاءاللہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی صدقہ خیرات کریں گے، اور دائیں ہاتھ سے دیں گے تو بائیں کو خبر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں، کیونکہ یہ واحد وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ان پر درود و سلام کی کثرت کریں، کم از کم جو ہے کوشش کریں کہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ہے تو 100 مرتبہ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، اور اس کے علاوہ صحت کے مطابق جتنی آپ کی طبیعت اور صحت اجازت دے تو شبان المعظم کے روزے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں اپنے لیے دوسروں کے لیے، تاکہ اللہ پاک سب کے لیے خیر و برکت والا معاملہ فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جتنے بہن بھائی اولاد نورینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالحہ بیٹے عطا فرمائے، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالحہ بیٹیاں عطا فرمائے، جتنے قرض دار ہیں اللہ پاک ان کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، قرآن پاک پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین سم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔